السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہسٹری۔ فرینڈز، آج ہم آپ کی خدمت میں حج کا مسنون طریقہ پیش کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ حج کا مسنون طریقہ۔ حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے اور صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ حج کے اقسام اور ان کی تعریفیں۔ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، یہ تین اقسام ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینوں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر اسی سال حج کا دوبارہ احرام باندھے اور قربانی کرے۔ حج قران یہ ہے کہ حاجی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھے اور 10 ذی الحجہ تک احرام نہ کھولے اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائے اور سعی کرے۔ حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کا احرام باندھے اور 10 ذی الحجہ تک احرام میں ہی رہے اور قربانی نہ کرے، اس لیے کہ حج افراد کرنے والا قربانی نہیں دے گا اور ایک سعی کرے، خواہ طواف قدوم کے ساتھ یا بعد میں طواف اضافہ کے ساتھ۔ تینوں اقسام کے حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے کے مختلف مراحل۔ حج تمتع کرنے والا احرام باندھے، طواف کرے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں، سعی کرے، بال کٹوائے اور احرام کھول کر عام کپڑے پہن لے، اس سے معتمر کا عمرہ ہو گیا۔ حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو پھر اپنے مقام سے ہی احرام باندھ کر ممکن ہو تو ظہر سے پہلے پہلے منی پہنچ جائے۔ حج قران کرنے والا احرام باندھے، طواف کرے، سعی کرے، حجامت نہ بنوائے بلکہ اسی احرام میں باقی رہے، پھر 8 ذی الحجہ کو ممکن ہو تو ظہر سے پہلے پہلے منی پہنچ جائے۔ حج افراد کرنے والا احرام باندھے، طواف کرے، چاہے تو سعی بھی کرے یا طواف اضافہ کے ساتھ سعی کرے، پھر 8 ذی الحجہ کو منی پہنچ جائے۔ ایام حج 8، 9، 10 ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، اس دن حاجی منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بغیر جمع کیے اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس دن حاجی عرفات میں ظہر و عصر ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ جمع بین الصلاتین قصر کر کے 2 رکعت پڑھے، پھر سورج غروب ہونے تک دعا و عبادات میں مشغول رہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ پہنچے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائے تو فوراً ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے قصر ادا کرے، پھر آرام کر لے، سو جائے۔ 10 ذی الحجہ یوم نحر، حاجی کو چاہیے کہ اس دن کی صبح کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کی طرف روانہ ہو جائے۔ سورج نکلنے کے بعد صرف بڑے جمرہ شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ حج تمتع کرنے والا قربانی کرے، سر کے بال کٹوائے، قصر کرے یا منڈوائے یعنی حلق کرے، طواف اضافہ کرے اور سعی بھی کرے۔ حج قران کرنے والا قربانی کرے، سر کے بال کٹوائے، قصر کرے یا منڈوائے یعنی حلق کرے، طواف اضافہ کرے، اگر پہلے سعی نہیں کی ہے تو آج سعی کرے۔ حج افراد کرنے والا سر کے بال کٹوائے، چاہے قصر کرے یا حلق کرے، طواف اضافہ کرے، اگر پہلے سعی نہیں کی ہے تو آج سعی کرے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال۔ 11 ذی الحجہ، اس دن حاجی زوال کے بعد تینوں جمرات بالترتیب پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے کو 7 کنکریاں ماریں۔ 12 ذی الحجہ، اس دن بھی حاجی زوال کے بعد تینوں جمرات بالترتیب پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے کو 7 کنکریاں ماریں۔
اگر کوئی حاجی 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا سے نکل جائے۔ 13 ذی الحجہ، اس دن بھی حاجی زوال کے بعد تینوں جمرات بالترتیب پہلے چھوٹے پھر درمیانے پھر بڑے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد حاجی طواف الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائیں۔ حاجی جب اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیں تو مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ طواف وداع یعنی طواف کے 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں جگہ ملے وہیں 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ نوٹ: حاجی کو طواف یا سعی کی گنتی میں شک ہو جائے تو جس گنتی پر اسے یقین ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے باقی گنتی مکمل کر لے۔